دنیا بھر کے اندر جتنے بھی ہندو مذہب کے ماننے والے ہندو پیروکار جو ہیں، جو خود کو ہندو کہتے ہیں اور ہندو ہونے پہ فخر کرتے ہیں، ان میں بہت سے ایسے ہیں جو مسلمانوں سے ڈرتے ہیں اور خوف کھاتے ہیں. تو اگر آپ ان میں سے ہیں، انہی میں سے اگر آپ ہیں، تو بھائی آپ لڑکی ہیں، لڑکا ہیں، خاتون ہیں، بوڑھے ہیں، بچے ہیں، کوئی بھی ہیں، آپ کو مسلمانوں سے، جو مسلمان ہیں ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. کیوں؟ کیونکہ جو مسلمان ہیں نا، جو پریکٹیکل مسلمز ہوتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ وہ بے گناہ غیر مسلموں کو بلا وجہ نہیں ماریں گے. انہیں اس کا حکم ہی نہیں دیا، دین اسلام نے ان کو یہ حکم نہیں دیا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم نہیں دیا مسلمانوں کو کہ بے گناہ یا بلا وجہ کسی غیر مسلم کو اٹھا کے مار دیں. ایسا کوئی حکم نہیں دیا، بلکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی بھی کافر کو، کسی غیر مسلم کو بلا وجہ بے گناہ یا بغیر کسی سبب کے، کہ حالت جنگ کی بات نہیں کر رہا، جائے جنگ کے میدان میں جنگیں ہوئی ہیں اس سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں، نارمل عام زندگیوں میں انہوں نے تو چڑیا تک کو تکلیف نہیں دی، چرند پرند کو تکلیف نہیں دی، بلکہ ان کی مدد کی ہے انسانوں نے جب ان کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کی. تو وہ کیوں حکم دیں گے کہ کسی بھی غیر مسلم کو مار دو جو کہ جیتا جاگتا انسان ہے؟ اگر دوسرے انسانوں کو مارنا ہی ہوتا تو اسلام کی تعلیمات میں یہ تھوڑی ہوتا کہ اگر کسی بے گناہ مسلمان کی بھی بات کروں، اگر کسی بے گناہ مسلمان کو بھی مار دیا جائے اور اس کے قتل میں مسلمان شامل ہوں. بہت سارے آپ کو دیکھتا ہوگا آج کل، یہ تو کامن ہے نا، بہت سارے خود کو مسلم کہتے ہیں اور مسلمانوں کو بھی مار دیتے ہیں. تو اللہ نے جو اس دین اسلام کی تعلیمات میں بتایا ہے وہ تو بڑا واضح ہے کہ اگر ایک مسلمان کے قتل میں بہت سارے مسلم بھی شریک ہو جائیں، بلکہ مسلم تو چھوڑ دو، اگر زمین و آسمان کی ساری مخلوق شریک ہو جائیں اور وہ اس بے گناہ مسلمان کو مار دیں کسی بغیر گناہ کے، بغیر کسی وجہ کے، تو اللہ ان سب کو اٹھا کے جہنم میں پھینک دے اور اللہ کو کوئی اس بات کی پرواہ نہیں ہوگی. اللہ تو ایسا ہے، اس کا قانون تو بڑا سمپل ہے، بڑا سیدھا ہے، اسٹریٹ فارورڈ ہے، آئیں بائیں شائیں والی بات نہیں ہوتی. جب غیر مسلموں کی بات ہے تو غیر مسلم تو جیتے جاگتے انسان ہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جنگ کے حوالے سے بھی یہ احکامات دیے ہوئے مسلمانوں کو کہ اگر بالفرض جنگ ہو جائے، ہوتا ہے جنگ ہو جاتی ہے نفرتوں میں، آپس میں مذاہب کے اندر ہوتی آ رہی ہیں صدیوں سے، تو اگر جنگ ہو بھی جائے بالفرض تو وہاں پہ بھی کوشش کی جائے کہ درختوں تک کو بھی نقصان نہ پہنچایا جائے. درخت کیا چیز ہے؟ آپ جب چیزیں گولیاں برسائیں گے، بم ماریں گے تو بہت ساری چیزیں تباہ ہو سکتی ہیں. یہ تو اتنی تو احتیاط کرنے کا حکم دیا گیا دین اسلام میں مسلمانوں کو. تو مسلمان فضول میں بلا وجہ کسی غیر مسلم کو یا خصوصی طور پہ ہندو کو کیوں مارے بھائی؟ صرف اس بات پر کہ وہ کسی اور خدا کو مانتے ہیں یا کسی اور کی پوجا پاٹ کر رہے ہیں؟ نہیں، اس بات پہ مارنے کا حکم نہیں ہے. ہاں، ایسا کچھ نہیں ہے کہ اٹھا کے کسی بھی فضول میں جو ہے نا کسی ہندو کو قتل کر دو، نہیں، ایسا نہیں ہوتا. تو آپ کو ہندو ہونے کے باوجود ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں، آپ کو ڈرنے کی ضرورت اگر ہوگی تو ان جاہلوں سے ہوگی، ان جاہلوں سے جو خود کو مسلمان تو کہتے ہیں لیکن ان کے اندر اتنی نفرت اور شدت بڑھا دی گئی ہے، اتنی زیادہ کی گئی ہے کہ ان کے اندر ان کی خواہش ہے یہ کہ دوسرے مذہب والوں کو ختم ہی کر دو. ان کے دل میں یہ خواہش ہے کہ دوسرے مذہب والوں کو مار ڈالو. تو وہ کرتے ہیں، اور ان کو یہ ٹریننگ کون کراتے ہوں گے ان کے جن سے بھی وہ سیکھتے ہیں. لیکن جو پریکٹیکل مسلمز ہیں، جو سمجھدار مسلمز ہیں، چاہے وہ پریچنگ کر رہے ہیں دین اسلام کی، ان کو پتہ ہے کہ یہ دین اسلام کا حکم یا تعلیمات نہیں ہے کہ بلا وجہ ہندو کے ساتھ اگر آپ بیٹھیں تو اٹھا کے مار دو اس کو یا اس کو کاٹ پیٹ کر دو. ایسا تھوڑی ہوتا. لیکن میں اگر سوال کروں یہاں پر کہ ہندو دھرم میں ایسا کیا سکھایا جاتا ہے کہ کتنی خبریں نیوز پر آتی ہے انڈیا کے اندر ہی چینلوں پر کہ ایک مسلمان کو صرف کہ اگر کسی انسان کا نام پتہ لگ جائے مسلمان والا ہے تو باقی ہندو پکڑ کے اسے پیٹ ڈالتے ہیں. ایک مسلمان کا صرف نام بھی اشارہ اندازہ بھی ہو جائے کہ مسلم ہے تو بہت سارے ہندو مل کے سڑک پہ اسے پیٹتے ہیں اور جان سے ہی مار دیتے ہیں، زخمی کر دیتے ہیں. یہ کون سی تعلیم ہے ہندو دھرم میں؟ یہ کون سی تعلیم ہے؟ تو کیا آپ اگر آپ مجھے یہ لاجک دیں گے کہ نہیں ہندو دھرم کی یہ تعلیم نہیں ہے اور وہ ہندو جاہل ہیں جو ایسا کرتے ہیں اور یہ سب کچھ، تو پھر یہی لاجک آپ اسلام پہ بھی کیوں اپلائی نہیں کرتے؟ سیم ٹو سیم.